نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، لسان القرآن کورس میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں میرا بتانے کا، سکھانے کا، پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم جو رب العزت کی پاک کتاب ہے، کہ ہم قرآن عظیم کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں کہ جو قرآن، جو کتاب اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، تو ہم یہ جان پائیں، یہ جان سکیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو قرآن عظیم کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور عربی زبان یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں الفابیٹ یعنی اس زبان کے حروف سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو الفابیٹ کو ہم حروف یعنی عربی زبان میں ان کو کہا جاتا ہے حروف الہجا۔ حروف الہجا جو عربی زبان کے حروف ہیں ان کو سیکھنا، ان کے جو مخارج ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اردو زبان بولنے والوں کے لیے عربی زبان سیکھنا کچھ اس لیے بھی آسان ہے کہ اردو میں عربی کے 70 سے 80% حروف عربی کے ہیں۔ عربی زبان کی 2 بنیادیں ہیں، حروف الہجا اور دوسری حرکات۔ حروف اور حرکات سے مل کر لفظ بنتے ہیں، اور لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ عربی زبان میں بے معنی لفظ یعنی قرآن عظیم میں بے معنی لفظ کوئی استعمال نہیں ہوا، لہٰذا لسان القرآن میں صرف بامعنی لفظ کے بارے میں ہی سیکھا جائے گا۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے معنی یعنی کہ اسم یعنی ناؤن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ اسم کے معنی ہیں کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، اسم ضمیر، کام کا نام، صفت کا نام وغیرہ۔ مثلا زید، انا، قلم، مسجد، صالح۔ اسم کے 4 پہلو ہیں، یعنی اسم کے جو 4 پہلو ہیں جس میں پہلا آ جاتا ہے جنس، یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ دوسرا عدد، یعنی اسم کا دوسرا پہلو عدد ہے، یعنی اسم کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا۔ اور اسم کا تیسرا پہلو ہے وسعت، یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ اور اسم کا چوتھا پہلو اعراب ہے، یعنی کسی لفظ کے آخر پر، یعنی کسی لفظ کے آخری حرف پر حرکت کا ہونا۔ اعراب کے معنی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر، معنی کے تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب سے مراد اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک پہلی حالت جو ہے حالت رفع کہلاتی ہے، جو کہ فاعلی حالت ہوتی ہے، یعنی جس حالت میں اسم فاعل کے طور پر موجود ہوتا ہے، یعنی کسی جملے میں اسم فاعل کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والا۔ اور اسم کی جو دوسری ہے
اعراب سے مراد دوسرا جو حالت ہے، اعراب کی دوسری جو حالت ہے وہ حالت نصب ہے، یعنی کہ مفعولی حالت، اسم کی مفعولی حالت۔ اور دوسری حالت ہے یعنی کہ تیسری حالت جر، یعنی اسم کا اضافی صورت میں جملے میں موجود ہونا۔ ان اعراب کے مطابق یعنی جو اسم کے اعراب کی جو حالت ہے، تو اس حالت میں یعنی کہ حالت رفع میں جب اسم فاعلی صورت میں موجود ہوتا ہے تو اسم کے آخری حرف پر جو تنوین پائی جاتی ہے، جو حرکت پائی جاتی ہے وہ تنوین کی پائی جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسم حالت رفع میں ہے یعنی کہ فاعل ہے۔ اور حالت نصب میں اسم کے جو مفعولی حالت ہے، حالت نصب، اس میں اسم کے آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ ایک زائد الف نظر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اسم مفعولی حالت میں ہے۔ اور اسم کی جو اعراب کے لحاظ سے تیسری حالت ہے، حالت جر، اضافی صورت میں جو اس میں اسم کے آخری حرف پر 2 زیر کی تنوین پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو اعراب کے لحاظ سے عربی زبان میں 85% ایسے اسما ہیں جو تینوں اعرابی حالت میں 3 شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی عربی زبان میں 85% جو اسما ہیں وہ ایسے ہیں جن کی تینوں اعرابی حالت یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، تینوں حالتوں میں تینوں شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی پہلے میں یعنی حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ 1 الف، اور حالت جر میں 2 آخری کے حروف میں 2 زیر کی تنوین پائی جاتی ہے۔ تو تینوں شکل میں 3 شکل اختیار کرتے ہیں، تینوں حالتوں میں 3 شکل ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی اسم کے آخری حرف پہ پائی جاتی ہے۔ ایسے اسما کو منصرف اسما کہتے ہیں، یعنی کہ اعرابی لحاظ سے اسم کے تینوں حالتوں میں، اسم کی تینوں صورتوں میں الگ الگ حالت یا الگ الگ شکل پائی جاتی ہے۔ ان اسما کو منصرف اسما کہتے ہیں، جو 85% قرآن پاک میں 85% ہی پائے جاتے ہیں منصرف اسما۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 13% جو اسما ہے غیر منصرف ہیں، جس میں حالت رفع میں آخر میں پیش اور حالت نصب و جر میں آخری حرف پر زبر آئے گا، تنوین نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی، انہیں غیر منصرف اسما کہتے ہیں۔ اور 2% اسما ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح شو ہوتے ہیں،